نازیہ کا باپ ایک کامیاب وکیل تھا۔ LLB کے ساتھ اس نے اسلامیات میں بھی ماسٹر کیا تھا اور عملی زندگی میں بھی ایک نیا اور اچھا انسان سمجھا جاتا تھا۔ محلے کی مسجد میں امام صاحب جب بھی چھٹی پر جاتے تو امامت اور خطابت کی ذمہ داریاں نازیہ کے والد ہی ادا کرتے تھے۔ نازیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، نہایت نیک فطرت اور باحیا تھی، تربیت بھی اچھی تھی۔ وہ ابھی میٹرک میں تھی کہ والد ٹارگٹ رینک کے شکار ہو گئے۔ ان کی شہادت پر سارے بڑے بڑے مذہبی علماء، وکلاء، تنظیموں اور مذہبی پارٹیوں کے سربراہان نے تعزیتی بیانات دیے، اور پھر بس کسی نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ اس گھرانے کا گزارا کیسے چلتا ہے۔ زندگی کی گاڑی جیسے تیسے چل رہی تھی۔ نازیہ BA میں تھی اور روزانہ ویگن سے بھی یونیورسٹی جاتی تھی۔ ایک دن بڑے زور کی ہڑتال تھی۔ والدہ نازیہ کو روک رہی تھی کہ وہ یونیورسٹی نہ جائے۔ اس کا دل ہو رہا تھا کہ وہ سارا دن اس پینشن میں کیسے گزارے گی، مگر نازیہ کا اصرار تھا کہ آج بہت اہم پیریڈ ہے اور اسے ہر حال میں جانا ہے۔ ایسے میں شومیِ قسمت کہ نازیہ کی امی کو نازیہ کے پھوپھی زاد زہیب کا خیال آ گیا۔ زہیب کا آفس بھی یونیورسٹی کی طرف تھا۔ تعلقات میں سرد مہری کے باوجود اس نے زہیب کی ماں سے کہا کہ وہ زہیب سے کہے کہ جاتے ہوئے نازیہ کو لے جائے اور واپسی پر ڈراپ کر دے۔ اگرچہ نازیہ نے ماں کو منع کیا کہ وہ ان لوگوں کا احسان نہ لے، مگر قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ زہیب نے نازیہ کو گھر سے اٹھایا اور پھر اسے اپنے آفس بھی لے گیا کہ کچھ پیپر وہاں سے پھر لے کر چلتے ہیں۔ مگر زہیب اس دن پھوپھی زاد نہیں، ایک شیطان کا روپ دھار چکا تھا۔ لٹی پٹی نازیہ کو گھر کے پاس ڈراپ کر کے وہ بھاگ نکلا۔ نازیہ جوں ہی گھر میں داخل ہوئی، ماں کو دیکھتے ہی اس کا پر ہسٹیریا کا شدید دورہ پڑ گیا۔ وہ اپنی ماں کے بال نوچ رہی تھی اور اپنا سر بھی دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ پھر وہ غشی میں چلی گئی۔ نازیہ کی ماں نے نند کے گھر فون کیا کہ کیا زہیب گھر آ گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا آفس تو شام 5 بجے بند ہو جاتا ہے۔ نازیہ کی ماما نے پڑوس سے ایک نرس کو بلایا جو آغا خان ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ اس نے نازیہ کا معائنہ کیا اور جتن کے ساتھ اسے ہوش میں لایا۔ ساری صورتحال علم میں آنے کے بعد نازیہ کی ماں خود بھی ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ نند کو فون کیا تو اس نے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیا۔ پتہ نہیں تمہاری بیٹی کہاں سے منہ کالا کروا کر آئی ہے، میرا بیٹا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے اسے حلال کا لقمہ کھلایا ہے، تم لوگ رشتہ دینے کے لیے ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہو۔ اس دن کے بعد نازیہ نے یونیورسٹی کا منہ تک نہ دیکھا اور گھر کی ہو کر رہ گئی۔ 2 ماہ کے بعد نازیہ میں زندگی کے آثار واضح ہو چکے تھے، گویا یہ ایک اور قیامت تھی جس سے ماں بیٹی کو دوبارہ گزرنا تھا۔ یا تو بچے کا ابارشن کرا دیا جائے یا پھر جھٹ سے نازیہ کی شادی کر کے اسے کسی کے سر مڑ دیا جائے۔ اسی پہ رات دن ڈسکشن چلتی۔ آخر نازیہ کی والدہ نے اپنی بہن سے رابطہ کیا اور اس کی صورتحال بتائے بغیر اس سے نازیہ کے رشتے کی بات کی۔ نازیہ کا خالہ زاد ثاقب نہایت شریف، دیندار اور کامیاب بزنس میں تھا۔ اگرچہ والد اس کے بھی فوت ہو چکے تھے اور وہ بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی طے ہو گئی۔ ڈولی کیا ابھی جنازہ تھا جو روتے دھوتے اٹھایا گیا اور ایک غیر یقینی مستقبل کے حوالے کر دیا گیا۔ رخصتی کے وقت تو ہر دلہن روتی ہے، مگر سسرال جا کر بھی خود دھاڑیں نازیہ نے ماری۔ وہ عرش ہلا دینے والی تھی۔ ان میں کسی کے لیے بد دعائیں تو کسی سے التجا تھی۔ پہلے دن نازیہ کی نظر جب ثاقب پر پڑی تو اس نے طے کر لیا کہ وہ اس شریف انسان کو دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ کسی اور کے جرم کی سزا کسی معصوم کو دینے سے ڈرتی تھی۔ قتل کے مقابلے میں وہ دھوکہ دینا ایک چھوٹا گناہ سمجھتی تھی، مگر جس کو دھوکہ دینا وہ جب سامنے آیا تو اسے دھوکہ دینا اسے قتل سے بھی بڑا گناہ لگے۔ اس نے رو رو کر ساری داستان ثاقب کو سنا دی کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اور پھر اپنی قسمت کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا۔ ثاقب یہ سب کچھ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ مجلس اور اسی سے باہر نکل آیا۔ نازیہ کی امی بھی بہن کے پاس ہی ٹھہر گئی تھیں۔ رات بھر دونوں بہنیں آپس میں دکھ سکھ بانٹتی رہیں، مگر نازیہ کی امی نے اپنی بہن کو معاملے کی کوئی خبر نہ لگنے دی۔ ساری رات اس کا دھیان اور اس کے کان اوپر کی منزل کی طرف لگے رہے، اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ دل میں اللہ سے دعا کرتی رہی کہ وہ اس کا پردہ رکھ لے۔ ثاقب نے ساری رات ڈرائنگ روم میں چکر کاٹتے
گزار دی بات اگر صرف ریپ کی ہوتی تو وہ نازیہ کو اپنا لیتا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر بچہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ کیا میں کسی کے بچے کو اپنا نام اور خاندان دوں گا؟ یہ شرعاً کیسا ہوگا؟ یہ تو علماء سے پتہ چلے گا، مگر میں اس کا زہر کو پل پل گھونٹ گھونٹ کیسے پیوں گا؟ صبح ثاقب کی امی عملہ عروسی کی طرف روانہ تھی کہ پیچھے سے ڈرائنگ روم کے دروازے سے ثاقب نے آواز دی، امی۔ ماں نے پلٹ کر دیکھا تو بیٹے کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور دھکتا چہرہ بھی سب کچھ کہہ رہا تھا۔ امی، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ وہ سکڑ گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پہلے دن کھٹ بٹ ہو ہی جاتی ہے، بچی مانوس نہیں ہے۔ بس بس امی پلیز بس کر دے۔ امی ایسا نہیں ہے، نازیہ زہیب کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ثاقب نے گویا گولہ فائر کر دیا۔ اس کی ماں کو ایک دفعہ چکر آ گئے۔ دھوکا اور بہن کے ساتھ، یہ میری نمازی تہجد گزار بہن کا تحفہ ہے۔ وہ بڑبڑاتی رہی، پھر وہ ثاقب کو انتظار کا کہہ کر نیچے اپنی بڑی بہن کے پاس چلی گئی۔ جب وہ واپس کمرے میں داخل ہوئی، آگے بہن تیار کھڑی تھی۔ اس نے اوپر کی کھسر پسر سن لی تھی۔ ثاقب کی امی نے ابھی بات شروع کی تھی کہ بہن نے دوپٹہ اتار کر اپنی چھوٹی بہن کے قدموں میں ڈال دیا۔ میں، میرا مرحوم شوہر اور میری بیٹی، ہم سب بدنام ہو جائیں گے۔ ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بچے کی پیدائش کے بعد بے شک میری بیٹی کو طلاق دے دیجئے گا اور نئی شادی کر لیجئے گا۔ ہم بچے کو پال لیں گے، مگر بس ایک نام کا سوال ہے تاکہ بچہ معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکے۔ ثاقب کی ماں کو چپ لگ گئی۔ یہ بڑی بہن تھی جس نے اسے ماں کا پیار دیا تھا اور جسے اس نے ماں کی جگہ سمجھا تھا۔ آج وہ سر ننگا کیے اس کے سامنے کھڑی تھی، وہی بہن جو اس کا سر دھوتی جوئیں نکالتی تھی، اسے سختی کے ساتھ سر ڈھانپنے کو کہا کرتی تھی۔ آج تقدیر نے اسی بہن کو سر ننگا کر کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر بہن کے سر پر رکھا اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگ گئی۔ اوپر جا کر اس نے ثاقب کے سامنے یہی تجویز رکھی کہ وہ فی الحال صبر کرے اور بچے کی پیدائش کے بعد نازیہ کو فارغ کر دے، یوں پورے خاندان کا پردہ رہ جائے گا۔ مگر ثاقب آج پہلی بار ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ میں ایک حرام کے بچے کو اپنا نام ہرگز نہیں دے سکتا۔ وہ غصے سے پلٹا۔ میں اس کو ابھی فارغ کر کے ماں کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ مگر ثاقب کی امی نے اس کا راستہ روک لیا اور کچھ کہے بغیر اپنا دوپٹہ اتار کر بیٹے کے قدموں پر ڈال دیا۔ لگتا تھا وہ دوپٹہ نہیں سانپ تھا۔ ثاقب تڑپ کر پیچھے ہٹا اور ماں کے دوپٹے کو اٹھا کر ماں کے سر پر رکھا، ماں کا سر چوما اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ثاقب گھر سے نکل کر ساتھ کی مسجد میں چلا گیا۔ اس نے اشراق پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مگر کیا مانگے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ ہاتھ مہندی سے رنگے تھے، مگر وہ رنگ اسے اب ارمانوں کا خون لگتا تھا۔ وہ سسک رہا تھا مگر کچھ بھی نہ مانگ سکا، صرف ہاتھوں کا کشکول پھیلا کر رہ گیا۔ اسے ساکت دیکھ کر امام مسجد صاحب بچوں کو قرآن پڑھاتے چھوڑ کر اس کے پاس چلے آئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کل کے دلہے کو سکتے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ وہ اسے اٹھا کر حجرے میں لائے۔ حجرے میں ثاقب نے ان سے ساری بات کھول کر بیان کر دی۔ امام صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دیکھ بیٹا، اللہ پاک جب کسی امتحان میں لیتا ہے تو اس آدمی کو استطاعت دیکھ کر لیتا ہے۔ اللہ نے تجھے بہت بڑے کام کے لیے چنا ہے اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اس کا انعام بھی بہت ہی بڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ یہ شرعاً تیرا بچہ ہوگا، بیٹی ہو یا بیٹا، اس کو نام تیرا ہی ملے گا جو اللہ جانتا ہے، وہ تم نہیں جانتے۔ شاید اللہ نے اس بچے میں بھی تیری خیر رکھی ہے۔ دیکھ، وہ بچی مظلوم اور تم بھی مظلوم ہو، اور وہ بچہ معصوم ہے اور اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ امام صاحب اسے کافی دیر سمجھاتے رہے۔ وہ واپس گھر کی طرف چلا تو اس کا دل کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ 7 ماہ کا عرصہ لوگوں کے لیے تو پل جھپکتے گزرا ہوگا، مگر نازیہ، ثاقب اور گھر والوں کے لیے وہ 7 سال کے برابر تھے۔ نازیہ نے اپنا آپ بھلا دیا تھا، وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر والوں کو جو خدمات اس نے کی وہ ایک الگ کہانی ہے۔
اس نے اس گھر کو بھی ہمیشہ شیشہ بنا کر رکھ دیا۔ رات کو اپنی خالہ کے قدم دباتے دباتے وہیں ان کے پاس سو جاتی۔ کبھی کبھار ثاقب کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو نازیہ سے پوچھ لیتا، ورنہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی خاص انٹریکشن نہیں تھا۔ 7 ماہ بعد اللہ پاک نے نازیہ کو بچے سے نوازا اور یہاں بھی نازیہ کا پردہ رہ گیا۔ بچہ نازیہ کے کلر کاپی تھا، باپ کی کوئی جھلک اس میں نہیں پائی جاتی تھی۔ نازیہ نے سکھ کا سانس لیا، وہ یہی سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ اگر بچی یا بچہ زہیب پہ چلا گیا تو کیا ہوگا۔ بچے کی پیدائش کے 2-4 ماہ بعد دونوں میاں بیوی کی ہیلو ہیلو شروع ہو گئی تھی، جو آہستہ آہستہ قربت میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ ادھر بچہ سال کا ہو گیا تھا، وہ جب ثاقب کی گود میں آ کر بیٹھا تو ثاقب کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا تھا۔ ثاقب کو غصہ تو بہت آتا، مگر جب امام صاحب کی باتیں ذہن میں آتی تو وہ چپ ہو جاتا۔ نازیہ جھٹ سے بچہ اس کی گود سے اٹھا لیتی، مگر وہ روتا اور لپکتا تھا ثاقب کی طرف۔ ماں کے ہاتھوں سے وہ ثاقب کی طرف لپکتا اور اس کی طرف فریادی نظروں سے دیکھتا کہ وہ اسے ماں سے لے۔ پھر اس نے اسے پاپا پاپا کہنا شروع کیا تو ثاقب کی اذیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بچہ جس کا نام انعام اللہ رکھا گیا تھا، رات کو ضد کرتا تھا کہ وہ پاپا کے پاس سوئے گا، مگر ماں اس روتے دھوتے کو اٹھا کر اپنے پاس سلا لیتی۔ بعض دفعہ بچے کی آنکھ کھلتی تو وہ ماں کے پاس سے اتر کر ثاقب کے بیڈ پہ چلا جاتا تھا اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سو جاتا۔ ایک دن ثاقب پھر امام صاحب کے پاس چلا گیا اور ان سے اپنی اس اذیت کا ذکر کیا کہ بچہ جب مجھے پاپا کہتا ہے تو میرے سینے پہ چھری چل جاتی ہے۔ اس پہ امام صاحب نے اسے سمجھایا کہ شریعت میں اسے اس کا پاپا تسلیم کرتی ہے تو اسے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ 2 سال گزر گئے تھے، مگر ثاقب کے گھر کوئی امید نہیں لگی تھی۔ آخر اس نے ایک ڈاکٹر سے رجوع کیا، جس نے اسے بتایا کہ نازیہ کے سب ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں، اب وہ اپنے ٹیسٹ کرا لے۔ ٹیسٹ کے لیے سیمپل دے کر ثاقب گھر آ گیا۔ تیسرے دن وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ سنجیدگی دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، صدیقی صاحب، آپ نے اسے قبل کبھی یہ ٹیسٹ کرایا تھا؟ جی نہیں، ثاقب نے روانی میں جواب دیا۔ ویسے انسان کو شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ ضرور کرا لینا چاہیے تاکہ کسی کی بچی برباد نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے گویا اس کے سر پر بم دے مارا۔ وہ ابھی وضاحت طلب نگاہوں سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ گویا ہوئے، صدیقی صاحب، آپ کبھی بھی باپ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بول رہے تھے اور ثاقب کا سر گھوم رہا تھا۔ بیٹا، مستقبل تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس کی تقدیر کے پیچھے اس کی بڑی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اس کے کانوں میں مولوی صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح واپس لوٹا تھا اور پھر اس نے تقدیر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے انعام اللہ کو اللہ کا انعام سمجھ کر قبول کر لیا اور ٹوٹ کر اسے پیار کرنے لگا۔ نازیہ بڑی حیرت کے ساتھ اس تبدیلی کو دیکھ رہی تھی، مگر اس نے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہ ہی ثاقب نے اسے وجہ بتانے کی زحمت کی۔ انعام اللہ کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس حفظ کرنے بٹھا دیا گیا۔ بچہ بہت ذہین تھا، مگر گھر میں والدہ اس کو سکول کی تیاری بھی کراتی تھی۔ حفظ مکمل کر کے انعام اللہ کو براہ راست 5ویں کلاس میں ڈال دیا گیا تھا۔ دوسری جانب زہیب کی شادی بھی نازیہ کی شادی کے 15 دن بعد کر دی گئی تھی اور اللہ نے اسے بھی بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹا ذہین تو تھا، مگر لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ضدی تھا، جوں جوں بڑا ہو رہا تھا اس کی ضد اور ہٹ درمی میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس کا برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ انعام اللہ نے جس دن MBBS مکمل کیا تھا، نازیہ اور ثاقب کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ اللہ پاک نے آج ان کے صبر کا پھل دے دیا تھا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ زہیب نے بیٹے کو رات نشے میں لیٹ نائٹ واپس آنے پر ڈانٹا، جس پر بیٹے نے باپ کے سر پر اینٹ مار کر زخمی کر دیا۔ بے ہوشی کی حالت میں زہیب کو ہسپتال داخل کرا دیا گیا، مگر بقول ڈاکٹر زہیب کی یادداشت اور نظر دونوں کو خطرہ تھا۔ 1-2 آپریشنز کے بعد بد نظر کا مسئلہ تو تقریباً حل ہو گیا، مگر زہیب کی یادداشت جواب دے گئی تھی اور اب وہ ایک خالی
ذہن ادھر ادھر پاگل تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل جاتا، کاروبار تباہ ہو گیا۔ زہیب کو کبھی کسی درگاہ سے واپس لایا جاتا تو کبھی کسی نشہ خانے سے۔ اب وہ بھی چرس اور ہیروین کے نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک دن ثاقب، نازیہ اور انعام اللہ شاپنگ کر کے گاڑی میں واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ ان کی گاڑی رش میں پھنس گئی۔ اچانک ایک فقیر نے گاڑی کی ڈرائیور والی کھڑکی پر آ کر شیشہ بجایا۔ انعام اللہ جو کہ گاڑی چلا رہا تھا، جو ہی گاڑی کا شیشہ بھیگ دینے کے لیے کھلا ہی تھا کہ کسی بچے اچانک اسی وقت فقیر کو دور سے پتھر مارا۔ فقیر کے سر سے خون بہنے لگا جو سیدھا انعام اللہ کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے گھبرا کر جھٹ سے شیشہ بند کر دیا۔ گاڑی آگے چلی تو نازیہ نے آہستہ سے ثاقب سے پوچھا، آپ نے فقیر کو پہچانا؟ نہیں، ثاقب نے جواب دیا، یہ زہیب تھا۔ نازیہ نے جھری جھری لے کر کہا۔ ثاقب نے چونک کر نازیہ کی طرف دیکھا اور اس کے کانوں میں پھر سے امام صاحب کی باتیں گونجنے لگیں۔ انعام اللہ نے پریکٹس کرنے کی بجائے سی ایس پی کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور ڈائریکٹ اے ایس پی بھرتی ہو گیا۔ ابھی ٹریننگ مکمل کی تھی کہ بوسنیا کی جنگ میں جنگ دوستی کی مدمین جرائم کی بین الاقوامی عدالت کو تحقیقاتی کے لیے پاکستان سے 5 پولیس افسروں کی ضرورت پڑی۔ سب سے پہلے انعام اللہ کا انتخاب ہوا۔ 6 فٹ 2 انچ قد انعام اللہ اپنے گورے رنگ اور انگلش کی روانی اور لہجے کی وجہ سے انگریزی بھی لکھتا تھا۔ واپس آنے کے بعد ثاقب اور نازیہ نے انعام اللہ کی شادی ایک ایم اے پاس لڑکی سے کر دی تھی۔ اب نازیہ اور ثاقب اپنی بہو کے ساتھ ایک بنگلے میں رہتے ہیں جو انعام اللہ کو ملا ہوا تھا۔ اب ثاقب یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے، اگر مشکل وقت میں مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگاہ نہ کرتے تو وہ شاید زندگی کو ہار بیٹھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کام میں واقعاً حکمت تھی جو اسے نازیہ جیسی بیوی اور انعام اللہ جیسا بیٹا ملا۔ آج نازیہ کو اس کی ماں کا فون آیا تھا جو بتا رہی تھی کہ زہیب کو مردہ حالت میں کہیں سے اٹھا کر عیدی والوں نے دفنا دیا۔ گھر والوں کو بعد میں خبر ملی تھی، وہ عیدی سینٹر گئے تو انہوں نے زہیب کے خون آلودہ کپڑے، سگریٹ، ماچس اور 50 روپے پکڑا دیے گئے، اور زہیب کا بیٹا ایک نابالغ بچی کے ساتھ زیادتی کے کیس میں پکڑا گیا تھا جسے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سچ کہتے ہیں، برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے ہمیشہ خوشخبری۔ تو دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔